بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، جان و مال میں اور ہر چیز میں بے انتہا برکت عطا فرما رہے ہوں گے اور مزید عطا فرماتے جائیں گے۔ آج میرے ذہن میں ایک ٹاپک آیا تھا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ مجھے ایک میرے دوست نے ہی اس کا مطلب جو ہے ایک آئیڈیا دیا تھا حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ بات کرنے کا، تو اس نے بہت زبردست قسم کی ایک بات کی تھی۔ شروع میں ہی میں وہ بات ڈسکس کرنا چاہوں گا، آپ سے شیئر بھی کرنا چاہوں گا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نا ہم نے بہت زیادہ جو ہے ڈفرینشیٹ کر دیا ہے، ڈسٹنگوش کر دیا ہے کہ حقوق العباد تو ہم نے ٹوٹلی حقوق العباد ہی بنا دی، حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں۔ دنیا میں حقوق اللہ ہی ہیں اور ہر انسان پہ، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، حقوق اللہ لاگو ہوتے ہیں۔ اور حقوق العباد از نتھنگ۔ حقوق العباد تو مطلب یہ ہو گیا نا کہ پھر ہم انسانوں کو ایک بت بنا رہے ہیں۔ اس بات کو ایکسپلینیشن اس طرح کرتا جاؤں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم سائے کے ساتھ بہت احسن طریقے سے پیش آؤ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا مطلب فرمان ہے، اور ہمیں یہی سوچ کے ہی ہر کام ہی یہی سوچ کر کے کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہا ہوں، یہ میرا فرض ہے کہ میں یہ حق۔ ادروائز انسان کیا ہے، کوئی مخلوق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ حکم دیا ہے کہ بچھو یا سانپ آپ سے نماز میں بھی آپ کے سامنے سے گزر رہے ہوں تو آپ نماز توڑ کے انہیں مارو، تو پھر تو یہ مطلب یہ بھی حقوق العبد اس کا مطلب مخلوق کا حق بنتا ہے ہم پہ کہ نہیں ہم اسے نہ ماریں۔ لیکن نہیں، جو چیز آپ کو ایذا پہنچانے والی ہو یا جو کوئی ہو تو آپ اس کو جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ویسے۔ آپ اگر ایک قاتل ہے، آپ اس کو قتل نہیں کرتے یا خون بہا اور فدیہ کا طریقہ نہیں اپلائی کرتے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو اس کا بھی تو حق ہے آپ پہ۔ اس کا حق یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اسے مت مارو، کیونکہ اس نے آپ کو تو قتل نہیں کیا، اس نے تو آپ کے کسی پیارے کو قتل کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے نا، ہم اس کو اتنا مطلب وہ کر دیتے ہیں، الگ الگ کر دیتے ہیں، سیپریٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں حقوق العباد اتنا زیادہ بڑھا کے پڑھائے جاتے ہیں کہ بس ہمیں لگنے لگ جاتا ہے کہ جو عبد ہیں وہ کوئی خالق سے بھی نعوذ باللہ کوئی اوپر کی چیز ہے، حالانکہ جو مخلوق ہے وہ تو مخلوق ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مخلوق کو، اور ہمارے سارے کے سارے حق اللہ تعالیٰ کے حق ہیں۔ اگر ایک عادل جج جو بیٹھا ہوتا ہے کورٹ میں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے کہ وہ انصاف کرے، ان لوگوں کی طرف سے فرض نہیں کیا گیا کہ وہ انصاف کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق وہ ادا کر رہا ہے نا، کہ حقوق اللہ ادا کرتا ہے وہ حقوق العباد ادا کرتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی سارا کا سارا، اور یہ کافروں کے بھی ہم پہ حقوق ہیں کہ ریاست مدینہ میں ان کو بھی اجازت دی جائے ان کی عبادت گاہوں کی، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے یا کوئی آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا کچھ بھی کرے تو پھر جتنا ہماری غیرت کا تقاضا ہے وہ ہم پورا کریں۔ اگر کوئی آپ کا سگا باپ ہونے کا دعویٰ کرے تو آپ اسے جان سے مار دیتے ہیں، اور کوئی آپ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ہمارا جذبہ ایمانی کمزور بھی ہے، اس وجہ سے تو یہ سارے فتنے اتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ کبھی کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کوئی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی عجیب سے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یہ تمام انبیاء ہی ہمارے ہیں، اور یہ تمام انبیاء کی عزت و ناموس، تمام صحابہ کی عزت و ناموس اور تمام اولیاء کی عزت و ناموس کا خیال کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ وہ تو پردہ فرما گئے ہیں نا ادھر سے، اب وہ نہیں آ سکتے، اب وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے ان کو پردہ فرما دیا ہے۔ تو یہ اب ہمارا فرض بنتا ہے، جب آپ کے والد صاحب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی پیٹھ پیچھے بھی آپ گالی نہیں سنتے ہیں، کوئی بات نہیں کرنے دیتے کسی کو، اور ہمارے صحابہ چلے گئے اور ہم ان پہ بات کرنے دیتے ہیں لوگوں کو، تو یہ غلط بات ہے۔ اور وہ تو بات کرنا چاہیں گے، وہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں مسلمان کیا ہیں اور کس طرح سے جو ہے یہ باتیں ان کے
دلوں میں ذہنوں میں نقش کی جاتی. تو ہمیں چاہیے کہ بیسکلی سب سے پہلے مطلب جو ہمارا ایک بہترین قسم کا وتیرہ ہے وہ اپنائیں, اور پھر یہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے, ہم ہر حق العبد کو حق اللہ ہی سمجھ کے ادا کریں, اور پہلے اس کو اللہ تعالیٰ کے حق کی کیٹیگری میں لے کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حق العبد ادا کرنے کے لیے میری کیا ڈیوٹیز لگائی ہیں. پھر آپ اس کو ڈفرینشیٹ ہی نہ کریں, اس میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا نا, کہ آپ چلیں اگر آپ اس طرح سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو ڈبل ثواب ملے گا کہ آپ حقوق اللہ بھی ادا کر رہے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا کریں. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نماز فرض کی ہے, اب یہ کسی کا حق نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں نمازیں بخشی جائیں گی, اور جو آپ نے کسی بندے سے زیادتی کی ہے وہ پکڑی جائے گی. ٹھیک ہے, ایسا بھی ہے اسلامی تعلیمات میں کہ جب تک وہ انسان اس کی جو ہے معافی نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے بہت زیادہ, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی حق دیا ہے کسی کو معاف کرنا یا نہ معاف کرنا, تو یہ بھی حقوق اللہ ہے نا, کہ اس نے حق دیا ہے کسی کو یہ کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے. تو ادروائز تو اگر وہ نہ دیتا تو یہ بھی اس کی مرضی تھی. تو ہمیں حقوق العباد کو اتنا زیادہ نہیں, بہت زیادہ سر نہیں چڑھا دینا چاہیے, ان کو بھی اسی کیٹیگری میں ہی لے کے آنا چاہیے. اب اگر زانی ہے تو اس کی سزا ہے, اس کا حق اللہ یہی ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے, اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کی اور بھی زیادہ سخت سزا ہے. تو یہ سارے ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بہت زیادہ جو ہے سیپریٹ کر دیتے ہیں, حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ حقوق اللہ ہی جو ہیں ہمیں حقوق العباد کی ایک ڈائریکشن دیتے ہیں, لائن دیتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عادل کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ چھوٹا ہو بڑا ہو کچھ بھی ہو وہ اس کے ساتھ عدل کرے. ایک صحابی کی ذرا بھی چوری ہو جاتی ہے اور ایک یہودی کے اوپر الزام لگتا ہے, تو وہ اگر اپنا مقدمہ نہیں پیش کر سکتے تو قاضی اس یہودی کو باعزت بری کر دیتا ہے. تو یہ حقوق اللہ ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا اس قاضی نے, ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس صحابی کو اگر اس کا حقوق العبد مطلب حق العبد اتنا زیادہ وہ ہوتا تو وہ اس صحابی کے پہلے وہ کہتا کہ نہیں یہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. تو ایسا نہیں ہے, حقوق اللہ کو ہم اتنا زیادہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ جو ہے کسی بندے سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی نماز کا ٹائم ہو گیا, یا آپ کسی سے لین دین کر رہے ہیں اور جمعے کی نماز کا ٹائم ہو گیا, تو آپ کو حکم ہے کہ لین دین چھوڑ دو, تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ حقوق العبد آپ نے جو ہے وہ ایک جو پرائرٹی دی گئی تھی, یہ بیسکلی ایک بہت زبردست قسم کی ایک مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ حقوق العبد جو ہیں ہمیں بہت زیادہ اس کے بارے میں کیئرفل رہنا چاہیے, یہ وہ سب کچھ. تو حقوق العبد کیا ہیں اصل میں؟ تو حقوق اللہ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے ہمسائے کا ایک حق جو ہے مختص کر دیا, اتنا آپ کو پے کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فقیروں کا حق مختص کر دیا, اتنا آپ کو پے کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا, مسکینوں کا, یہ ساروں کا حق جو ہے وہ آپ کے اوپر رکھ دیا ہے, تو وہ آپ کو پے کرنا ہی کرنا ہے. ہمیں یہ ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حقوق العباد ہیں یا یہ حقوق اللہ ہیں. ہمیں یہ ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں, اس مخلوق کے بارے میں کیا حکم دیا ہے. مخلوق کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں مربع میل کے حکمران ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ نیل کے ساحل کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر گیا تو مجھے قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. تو یہ بیسکلی کیا ہے, یہ حقوق العبد نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ سب وہ کر دیا ہے. ادروائز اسلام میں یا کسی بھی مذہب میں جو قرآنی مذہب ہے, عیسائی ہو, یہودی ہو, کچھ بھی ہو, ابھی تک مجھے کہیں پہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں ملی جو قرآنی آیات یا نبیوں کے جو ہے تعلیمات سے ہو کہ نہیں حقوق العبد جو ہیں حقوق اللہ سے افضل ہیں, یا ایون انہوں نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی الگ الگ ڈیفینیشن ہی کی ہو. صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے فرائض کر دیے ہیں وہی آپ نے بندوں کے ہی جو ہے وہ اسی طرح ہی کرنا ہے. اگر آپ کے ساتھ فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے
آپ سے فیصلہ کرانے آ جاتا ہے تو دونوں کے حق کی ہیں آپ کے پاس، تو پھر آپ کیا دیکھیں گے؟ یہی دیکھیں گے کہ حقوق اللہ آپ کو کیا فرائض دیتا ہے۔ تو یعنی کہ جس نے زیادتی کی ہوگی کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں کہ آپ زیادتی کرنے والے کو سزا دیں۔ تو یہ بیسکلی یہ میرے کنسیپٹس ہیں اباؤٹ حقوق اللہ اینڈ حقوق العباد، اور مجھے یعنی کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ اس کو بیسکلی ان کنسیپٹس کو مرج اس لیے کیا گیا، اور ان کو جو ایک چھوٹا سا جو ہے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کوئی بہت بڑی چیز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایون انبیاء علیہ السلام، ایون سب کچھ وہ دیکھیں کہ وہ سب کچھ ساری زندگی انہوں نے جو ٹیچنگ دی، ساری زندگی جو کی وہ حقوق اللہ کی ٹیچنگ دی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے آپ پہ یہ حق ہیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں، اس کے ساتھ، اور ان کی پہلی ٹیچنگ ہی یہی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تو کہیں پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حقوق العباد یہ ہیں، حقوق العباد وہ ہیں۔ یہ سارے حقوق العباد بیسکلی یہ حقوق اللہ ہی ہیں، اور ہمیں پڑھنا ہے کہ بیسکلی ہمیں سمجھنا ہے کہ کون سا حق العبد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اسپیسیفائی کیا ہے۔ تو یہ سارے آبویسلی اس کو آپ سیپریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اتنا زیادہ چڑھائیں نہیں، اتنا زیادہ جو ہے ایگزیجریٹ نہ کریں حقوق العباد کو کہ آپ کو لگنے لگ جائے کہ نہیں حقوق اللہ کچھ نہیں ہے اور حقوق العباد جو ہے بہت بڑی کوئی چیز ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک نبوت کے مرتبے پہ فرض کیا ہے یا فائز کیا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی جو ہے اطاعت کریں۔ یہ حقوق اللہ ہے، یہ کوئی حقوق العبد نہیں ہے، یہ حق العبد نہیں ہے، یہ حق اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور ویسے بھی اللہ ہی حق ہے یار، یہ تو لفظ ہی ہم ایسے حق العبد مطلب اگر ہم یوز کریں کہ یعنی کہ عبد سچے، نہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ سچا ہے۔ تو یہ میری کنسیپٹ تھا کہ اس چیز کو اتنا زیادہ ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا زیادہ سیپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ہم کر لیتے ہیں۔ ساری زندگی ہم کرتے رہتے ہیں، یہ ہمارا نماز قرآن سب چیزوں سے بھاگنے کا ایک بڑا قسم کا طریقہ ہے۔ ادروائز چلیں ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ حقوق العباد ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں کہ بہت بڑی کوئی چیز ہے، لیکن اب ہم اگر نماز نہیں پڑھے، قرآن نہیں پڑھے، اسلامی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے تو ہم حقوق العباد سمجھیں گے کہاں سے؟ تو بیسکلی بات تو وہی آ گئی نا کہ حقوق اللہ، تو یہ حقوق اللہ ہی ہیں جو بیسکلی ہم اپلائی کرتے ہیں اس کی مخلوق پہ، اس کے جیسے بھی مطلب جس بھی کیٹیگری میں وہ فال کر رہی ہو۔ لائک اگر آپ دیکھا جائے تو استاد کے شاگرد پہ کچھ حقوق ہیں، شاگرد کے استاد پہ کچھ حقوق ہیں۔ یہ اصل میں کیا ہیں؟ حقوق اللہ ہی ہیں کہ عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جس کے حق جو فرائض منسوب کر دیے ہیں وہ اس کا کیا جائے۔ مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے کہ استاد کی عزت کی جائے تو استاد کی عزت کی جائے، اور یہ ہمیں دین سے ملے گا۔ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو کبھی سیپریٹ کیٹیگریز میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ حقوق اللہ ہی جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں حق العبد کس طرح ادا کرنے ہیں سارے۔ تو یہ کنسیپچول میننگ لینے کے لیے یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ہم ایک کنسیپچول میننگ لیں، لیکن اسپریچول اور پریکٹیکل میننگ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حقوق اللہ حقوق العباد سے الگ نہیں ہے۔ اگر عید قربان پہ آپ پہ قربانی کا کہا گیا ہے تو یہ تو پھر زیادتی ہو جائے گی نا کہ حق العبد ادا کرتے ہوئے آپ اس بکرے کو ذبح کر رہے ہیں، کیوں بھائی؟ تو یہ حق اللہ ہی ہے، اور اس کا حق ہے یہ کہ اس کے لیے قربانی کی جائے، آپ کی اپنی پسندیدہ چیز کی۔ ہمارے نبیوں نے کی کہ اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور اس کے جو ہے گردن پہ چھری چلا دی، یہ حق اللہ تھا۔ حق العبد تو یہ تھا کہ نہیں یار بیٹا ہے، نہ کروں ایسا۔ تو اٹ مینس کہ جو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کہنا آ جائے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے، وہیں پہ ہی حق اللہ شروع ہو جاتے ہیں اور وہیں پہ ہی حق العبد ہوتے ہیں۔ ادروائز اس سے کوئی سیپریشن یا سیگریگیشن نہیں ہے۔ تو یہ تھا میرا تھنکنگ۔ آپ کی کیا تھنکنگ ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا۔ اگر میرے سے کسی بھی جگہ پہ تھوڑی بہت
غلطی کوتاہی یا کسی کے دل کو دل آزاری ہو جاتی ہے تو لازمی مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیجیے گا، میں اپنی ویڈیو کا وہ پارٹ جو ہے ڈیلیٹ کر کے اس کو ٹرم کر دیا کروں گا۔ تو آپ اپنی دوست سب اپنی آراء سے ضرور مجھے نوازیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔